الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ جمعہ انسانوں کے دلوں کی صفائی کے سلسلے میں اور دل کی پاکیزگی کے سلسلے میں دو ایسے اہم اذکار کا تذکرہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہمیت کے ساتھ اپنے اپنے کلاموں میں واضح کیا ہے، یعنی استغفار اور درود، استغفار کے فضائل، استغفار کی اہمیت یہ ہمارے سامنے آئی تھی کہ استغفار کا کیا فائدہ ہے، استغفار کے نتیجے میں انسان دنیا کے اندر کیا تبدیلی دیکھ سکتا ہے اور آخرت کے کیا مقام حاصل کر سکتا ہے، اور درود کے ذریعے سے وہ اپنے نبی سے کتنا قریب ہو سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں کس طرح بٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ جس انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں آ جائیں، ایک اپنے گناہوں پر شرمندگی، اللہ کے حضور میں معافی، اور ایک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، جس سے انسیت ہو جاتی ہے، انسان اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے اور اس کا تذکرہ کرنے میں اسے مزہ بھی آتا ہے، بار بار کسی نہ کسی بہانے وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہی حال اگر انسان کا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو انسان کو دوسری چیزوں کے تذکرے میں جو مزہ آتا تھا اس سے کہیں زیادہ مزہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود ہے یہ ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہم اللہ کے حضور میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک سب جگہ اللہ ہی کی بڑائی ہوتی ہے۔ جیسے نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد
ثنا پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک۔ پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب قرآن پڑھنے کا نمبر آتا ہے اس میں بھی بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ، اللہ کی تعریف سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ سورت پڑھی جاتی ہے، سورت بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ ہی کی تعریف، یعنی پوری نماز اللہ کی تعریف سے بھری ہوئی۔ نماز کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں، اسی نماز میں جب بالکل نماز مکمل ہونے کو آتی ہے تو اتحیات کے بعد اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اب درود پڑھو۔ التحیات للہ، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک نماز جو ہے وہ اللہ اکبر سے لے کر التحیات تک، اگر ہم نے مثال کے طور پر التحیات چھوڑ دی، التحیات بھول گئے اور التحیات کے بقدر ہم نہیں بیٹھے تو ہماری نماز ادھوری رہ جائے گی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان التحیات پڑھنے کے بعد سلام بھی پھیر دے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز نام ہی اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کا۔ اب التحیات مکمل ہو جائے تو نماز ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تمہاری نماز میں قبولیت کا وصف پیدا کرنے کے لیے، یہ نماز ابھی اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے اس کے اندر ایک چیز اور باقی رہ گئی کہ جب تک تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نمازوں میں درود نہیں پڑھو گے تب تک یہ نماز قابل قبول نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نماز کی قبولیت کا مدار بھی آج کل ہم اپنی دعاؤں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ شروع میں بھی درود ہوتا ہے، آخر میں بھی درود ہوتا ہے، اور آخر میں یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یہی حال ہماری نمازوں کا ہے، ہم گویا درود پڑھ کر اللہ کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری نماز اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول کریں، لیکن آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو تو قبول کرتے ہیں، اسی درود کے صدقے طفیل میں ہماری نماز کو بھی قبول کر لیجیے۔ تو جو خدا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو تو قبول کرے اور ہماری نماز کو قبول نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فارمولہ اور ایک انتہائی بہترین تحفہ دیا گیا کہ کسی بھی چیز میں اثر پیدا کرنے کے لیے، کسی بھی دعا میں اثر پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ پہ درود پڑھو، خود بخود اس میں جان آ جائے گی، خود بخود وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب پر ہم درود پڑھ کے اس چیز کو بھیج رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ایک استغفار اور ایک درود۔ یہی چیز انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ استغفار کے فوائد دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں کہ وہی انسان کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا جو اللہ کے دربار میں گناہوں سے پاک سمجھا جائے گا۔ بے شمار گناہ انسان ایسے کر لیتا ہے کہ گناہ نہیں سمجھتا لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو گناہوں کے بوجھ سے جو انسان لدا ہوا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر فضل کر دے۔ اور جب انسان گناہ کرتے کرتے گناہوں کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور صرف ایک انسان نہیں بلکہ پوری دنیا اپنے رب کو بھلا دے، اور اپنے رب کو بھلانے کے بعد اسلام کو بھی چھوڑ دے، پیدا کرنے والے پروردگار کا بھی خیال دل و دماغ میں نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کو فنا کر دیتے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب تک اس سرزمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اللہ پاک اس پوری دنیا کے نظام کو برقرار رکھیں گے۔
اور جب ایک بھی اللہ والا، اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے، قیامت آ جائے گی۔ ذرا اس حدیث پر سنجیدگی سے غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ ایک انسان بھی اگر اس دنیا میں، ایک انسان بھی، یہ نہیں کہا کہ بہت سارے لوگ، صرف ایک انسان بھی اللہ اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اکیلا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری مخلوقات کی طرف سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیسے؟ یہ انسان پیدا ہوا ہے اللہ کے لیے، اور یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا جانشین ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس کے زبان اور اس کے دل و دماغ اور اس کے کیے ہوئے اعمال یہ سب اللہ کے حضور میں پیش ہونے والے۔ انسان کا ہر عمل یہ اللہ کے نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، انی جاعلک فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنیا کے سارے انسان کو مخاطب کر کے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش تھی تو اس وقت فرشتوں کو کچھ اشکال ہوا کہ اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرنے والے، آپ کی تعریف کرنے والے ہیں، تو پھر یہ آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ آسمان میں میری عبادت کرنے والے ہو، لیکن میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس انسان کو دنیا میں بسا رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا جانشین پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات ذرا سمجھیں کہ اللہ یہاں پر صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، بلکہ حضرت آدم کی اولاد میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے وہ سب اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا جانشین ہے۔ ہر انسان جب یہ اللہ کا خلیفہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو میرے خلیفہ ہو، اس لیے اب تمہارے لیے دنیا میں ساری چیزوں کو تمہارا غلام بنا دوں گا، ساری چیز تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوگی۔ تو ایک انسان جب اللہ کے دربار میں لفظ اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو وہ صرف اپنی طرف سے نہیں پکارتا، بلکہ جتنی بھی چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان سب کی طرف سے وہ اللہ کہتا ہے۔ جب سب کی طرف سے اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہو گیا، کیونکہ اللہ کا خلیفہ زمین میں موجود ہے۔ ہر چیز اللہ اللہ کہہ رہی ہے۔ ایک مسلمان اللہ کہتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اللہ اللہ کہتی ہے۔ لیکن حدیث پاک کا جو لفظ ہے کہ اگر ایک انسان بھی ختم ہو جائے، ایک بھی انسان دنیا میں اللہ کہنے والا نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ختم کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کہنے والا ایک بندہ بھی باقی نہیں رہا تو گویا دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کہنا چھوڑ دی، ساری مخلوقات نے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، لیکن یہ کہ انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ درخت، پیڑ پودے، جھاڑیاں، جنگلات، پتھر، پہاڑ، سمندر، آسمان، زمین، یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا نظام؟ جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا انسان موجود ہوگا۔ جب اللہ کا نام لینے والا انسان ختم ہو جائے گا تو پھر اس دنیا میں جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کو بھول بیٹھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر دیں گے۔ تو دنیا کا پورا مدار انسان پر ہے، اور پھر انسان جب یہاں سے ختم ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے
وہی کریں گے جو پوری سورت بیان کی گئی، اذا زلزلت الارض زلزالہ، کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے زمین کو جھٹکے دیے جائیں گے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھونچال آئے گا، جھٹکے لگیں گے، زلزلے آئیں گے۔ اور وہ زلزلے کیسے ہوں گے؟ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا زلزلہ ہوگا کہ صرف زمین نہیں پھٹے گی بلکہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اس طرح پھٹے گی کہ اپنے اندر کے سارے مردوں کو باہر پھینک دے گی۔ جتنی بھی زمین کے اندر چیزیں، مردے، انسان اور اس کے علاوہ جو معدنیات ہیں، قیمتی ڈائمنڈس ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزیں زمین میں چھپی ہیں، ساری قیامت کے زلزلے سے زمین اپنے اوپر اٹھا کے پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، جب انسان ان سارے منظر کو دیکھے گا تو کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ زمین کیوں اس طرح حرکت کر رہی ہے، کیوں زمین اپنے مردوں کو باہر نکال رہی ہے؟ تو زمین کی طرف سے جواب آئے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس سے کہ زمین کو اس کے پروردگار نے یہی حکم دیا ہے کہ اب دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہا، اس سے اب سارے مردوں کو اٹھا کر پھینکو۔ زلزلہ ایسا آئے گا کہ جو زندے ہیں وہ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اور جو مردے ہیں وہ زمین سے نکال کر باہر پھینک دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس زلزلے کے بعد یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اسی قیامت کے زلزلے کو ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی سخت اور بہت ہی خطرناک ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کیسی بڑی چیز ہے؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اس دن کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، بھول جائے گی۔ تذہل، ذہول کہتے ہیں عربی میں کہ انسان کے اوپر ایسی بھلاہٹ طاری ہو جائے کہ اسے سمجھ میں نہ آئے کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں، ایسی بھلاہٹ کو ذہول کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوگی وہ بھی قیامت کے اس زلزلے کی وجہ سے اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم واقیۃ کواقیۃ الولید، اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان حالات، مصیبت، پریشانیوں میں ہر کسی کو بھول سکتا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی کہ اپنے رب سے یوں دعا کیا کرو، پروردگار آپ ہماری حفاظت اس طرح کیجئے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ ماں جو اپنے بچے کی حفاظت کی اتنی پابندی کرتی ہے، اسے اتنا دھیان ہوتا ہے، قیامت کے زلزلے کی وجہ سے وہ ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت، ہر پریگننٹ عورت اپنے حمل کو اس زلزلے کی وجہ سے اپنے پیٹ سے باہر کر دے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ انسانوں پر ایک عجیب و غریب مدہوشی طاری ہوگی، بے ہوش ہوں گے، کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن انسان اٹھایا جائے گا ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر، حفاة عراة غرلا، سر بھی ننگا ہوگا، جسم بھی ننگا ہوگا، پیر بھی ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان اتنے لاپرواہ ہو جائیں گے، کیا انہیں شرمندگی نہیں ہوگی آپس میں؟ جسم ننگا ہوگا، پاؤں ننگے ہوں گے، سر ننگے ہوں گے، کیا انہیں آپس میں دیکھنے والوں کی شرم محسوس نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ
انسان خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے گا تو دوسرے کا خیال کہاں سے آئے گا؟ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ان پر ایک مدہوشی چھائی ہوئی ہوگی، بے ہوش ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی ان پر اس طرح طاری ہوگی کہ وہ اپنے ہوش سے باہر ہو جائیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس دن، جس دن قیامت کا زلزلہ آئے گا حساب کے لیے، زمین کو جھونکے دیے جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، تاروں کو اللہ تعالیٰ بکھیر دیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا اس کے بعد انسان کو جمع کیا جائے گا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا معاملہ پیش آتا ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ کیوں نہ ایک ٹیم بنا کر سامنے والے کے پاس جایا جائے، جس سے انسان کو امید ہوتی ہے کہ وہاں جا کر ہمارا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ جیسے چیئرمین ہے، اب گاؤں کا کوئی مسئلہ پھنس گیا تو ایک آدمی جا کے نہیں کہتا، کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ ایک آدمی جائے گا تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی، اتنا پاور نہیں ہوگا، اس کی اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ایک ٹیم بنا کر اس کے پاس جائیں گے تو سامنے والا بھی ان کی باتوں پہ توجہ دے گا، ان کی باتوں کو لے گا اور پھر اس پر عمل ہوگا۔ تو انسان کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کیا کہ ایسا نہیں کہ انسان اتنا بڑا جو حساب و کتاب کا میدان قائم کیا جائے گا تو انسان یہ سوچے گا کہ چلو سب مل کر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، ہر انسان الگ الگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ ہر انسان، باپ بیٹے سے الگ ہوگا، ماں اپنے بچے سے الگ ہوگی، بھائی اپنے بہن سے الگ ہوگا، ہر کوئی اپنا الگ الگ حساب دینے کے لیے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ ہر کوئی اپنا عمل اکیلے الگ الگ انداز میں دیکھ لے، الگ الگ، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص بھی اللہ کے دربار میں آئے گا حساب کے لیے، اگر اس نے کوئی بھلائی کا ذرہ سا چھوٹا سا بھی کام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کو پیش کر دے گا۔ بلکہ قرآن کریم کی دوسری سورت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ انسان کے نام اعمال بہت سارے وہ لوگ ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جن کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان لوگوں کا جو حساب ہوگا وہ حساب ایسا ہوگا کہ جس طرح دنیا میں ایک ٹیم ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے تفتیشی ٹیم، یعنی چھان بین کرنے والی، یعنی لوگوں کے لگیج کو جانچنا پرکھنا کہ کس میں کیا چیز ہے۔ عام طور سے دیکھیں گے ایئرپورٹ وغیرہ پہ، ریلوے اسٹیشن پر چھان بین ہوتی ہے بیگوں کی، کٹس کی، سامان وغیرہ کی، لگیج کی۔ تو اس میں بعض چھان بین ایسی ہوتی ہے جو سرسری ہوتی ہے، بس تھوڑا بہت دیکھا اور اس کے بعد روانہ کر دیا، اور بعض جس پر زیادہ شک ہوتا ہے اس کی ایک ایک چیز کی چھان بین لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے جوتے کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اس کی ٹوپی کو بھی چیک کیا جاتا ہے، ہر چیز کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو دو طرح کی تفتیشی ٹیم ہوتی ہے، ایک تو سرسری ایسی چیک کیا بھیج دیا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک چھانتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن حساب میں اسی طرح ہوگا کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب سرسری ہوگا، بس ایسے ہی نام اعمال کو تھوڑا بہت دیکھا جائے گا، اس کے بعد ان کو بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس صورت میں بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو سرسری حساب ان کا لیا جائے گا، ان کے نام اعمال کو زیادہ چیک نہیں کیا جائے گا،
بس اللہ تعالیٰ سرسری نظر ڈالیں گے، ان کو بھیج دیا جائے گا کہ جاؤ تم جنت میں جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جن کو نام اعمال ہاتھ کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ گھما کر دیا جائے گا، ایسے انسان کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ایک دعا اور منقول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے نمازوں کے بعد اس دعا کو مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب لیجئے بہت ہلکا حساب، بہت آسان والا حساب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دعا سنی تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آسان حساب لے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ اس دن جس کا حساب سختی سے لے لیا گیا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، ہلاک و برباد ہوگا۔ جس کسی کا بھی حساب سختی سے لے لیا گیا، اس کو جو حدیث کے الفاظ میں استعمال کیا، وَمَن نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ لَا هَلَكَ، جس کا حساب سختی سے لے لیا گیا، ایک ایک چیز کو جان کر پرکھ کر اس کو اگر بھیجا جائے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ جس کا حساب سختی سے ہوگا وہ دیکھے گا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی بڑی سے بڑی چیز اس کے نام اعمال میں ایسی نہیں جس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب، کیا ہو گیا میرے اعمال نامے، کچھ بھی نہیں چھوڑا اس سے۔ یہ اسی انسان کا تذکرہ ہے جس کے حساب کو اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے لے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جو کوئی انسان ذرہ برابر چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کرے گا اپنے نام اعمال میں اس کو بھی پائے گا۔ بہت ہی ہم لوگ عام طور سے کسی بھی نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام ہو اسے بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اسی طرح کوئی برائی کا چھوٹا سا کام ہو اسے بھی ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہے، کوئی برائی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ ہر نیکی کا حساب اللہ کے یہاں، ہر نیکی کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، ہر برائی کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے۔ ہم لوگ عام طور سے ایک بات سنتے ہیں کہ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ جو گناہ چھوٹا ہے کیا وہ گناہ ہے یا نہیں؟ وہ بھی گناہ ہے۔ اور نافرمانی اگر چھوٹا گناہ ہو تو اس میں بھی اسی پروردگار کی نافرمانی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اگر گناہ بڑا ہے تب بھی اسی پروردگار کی نافرمانی جس نے ہمیں پیدا کیا، فرق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے مشائخ عظام جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک چھوٹا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے، چھوٹا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہے، ہرگز گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ گناہ چاہے کیسا بھی ہو وہ گناہ بڑا ہی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی۔ انسان اسی دھوکے میں چھوٹے گناہ پر اتنی کثرت سے اصرار کرتا ہے، یعنی بار بار کرتا ہے کہ وہی چھوٹا گناہ انسان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ کے سلسلے میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر چھوٹے گناہ پر 3 چیزوں کے ساتھ عمل کیا جائے تو وہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا، بڑا ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کہ چھوٹے گناہ کو اگر کوئی انسان بار بار کرے تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، اللہ کے نزدیک بڑا شمار ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ کسی گناہ کو کرتے وقت چھوٹا سمجھے، معمولی سمجھے تو تب بھی وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی چھوٹے گناہ کو علل اعلان ہمت و جرأت کے ساتھ کرے تب بھی وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان چھپے کوئی اللہ کی نافرمانی کر لے، لیکن کھلم کھلا اگر کسی چھوٹے گناہ کو بھی کرتا ہے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے احادیث میں باقاعدہ لفظ استعمال ہوا الفاسق الجاہر،
ایسا گنہگار جو جرأت اور ہمت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنے والا. ایسی جرأت جیسے عام طور سے انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس میں اپنی ہمت دکھلاتا ہے. جیسے حق بولتا ہے تو انسان کو ہمت پیدا ہو جاتی ہے. ہر انسان جو حق پر ہوتا ہے اسے ہمت ہوتی ہے اندرونی طور پر. لیکن اگر کوئی گناہ کرتے وقت اپنی ہمت دکھلائے، جرأت دکھلائے، تو پھر یہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کر رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی انسان ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کا کام، چھوٹا سے چھوٹا، ذرہ عربی میں اس دانے کو کہتے ہیں جس کو ہم رائی کہتے ہیں. رائی کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے رائی کا دانہ. اس چھوٹے سے دانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے دانے کی مقدار کے برابر بھی اگر ہماری طرف سے کوئی برائی کا عمل صادر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے نام اعمال میں رکھ دیں گے. یہ پوری صورت انسان کے لیے ایک مکمل آخرت کے منظر کو پیش کرتی ہے. قرآن کریم ایک زندہ اور جاوید کتاب. قرآن کا ایک ایک پیغام، ایک ایک لفظ ایسا ہے جو دنیا میں قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کرتی ہے جیسے سامنے اس کے ہو رہا ہے، اس کے سامنے ہونے والا ہے یا آئندہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے. کوئی انسان قرآن کو ایسا جب پڑھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ قرآن اگلے پچھلوں کی کتاب ہوگی. بلکہ ہاں ایک بات اور ہے کہ عام طور سے جب ہم لوگ قرآن کے واقعات کو سنتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پچھلوں کے واقعات ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر پچھلی جمعہ میں 2-3 واقعے بیان کیے گئے کہ قوم ثمود، قوم عاد، قوم مدین، قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ جب یہ نافرمانی پر آئے تو ان کو زمین سے آسمان تک اٹھایا گیا، لے جایا گیا، وہاں سے زمین پر پٹکا گیا، زمین میں دھنسایا گیا. یہ سارے واقعات قرآن بیان کرتا ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پچھلے واقعات ہیں اور ہم یہی تک سوچ کے رہ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ان واقعات سے کہنا کیا چاہتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو دیکھو، یہ جو ہم نے سب کچھ کیا ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ سب ہمارے نافرمان تھے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے نہیں دیکھا. کیا مطلب ہے کہ آپ ان کے حالات پر غور کریں، دیکھیں کہ ان کے ساتھ انجام کیا ہوا، آپ ان کے انجام سے عبرت پکڑیں. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کے واقعات کو نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ایک عجیب و غریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر اللہ کے سامنے سے بچ نہیں پائے گا. کوئی بھی انسان. بلکہ لفظ کا یوں ترجمہ کیا جائے کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. کوئی بھی انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کو لگا، صحابہ تو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں. یہ سب صحابہ کے اندر یہ چیز تھی ہی نہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ہمارے حق میں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے عمل کے بدلے میں اللہ سے جنت مانگ سکیں، لیکن کیا آپ بھی اپنے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل نہیں کر پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، واللہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم مجھ پر نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے جنت نہیں دے گا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ. کوئی بھی انسان جو نبی یوں کہہ دے کہ میں اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتا تو پھر عام امتیوں کا کیا حال ہے؟ تو یہ پوری سورت جو ہے سورہ زلزال جس کا نام ہی زلزلہ ہے. زلزال کا مطلب ہے زمین کو اس طرح جھٹکے دینا کہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر اٹھا کے پھینکے. آج کل جو زلزلے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں عام طور سے کہ زمین پھٹ جاتی ہے اور اوپر کی چیزیں نیچے چلی جاتی ہیں. اوپر کی چیزوں کا مطلب یہ ہوا
کہ آپ دیکھیں گے گھر زمین میں دھنس جاتا ہے، دکانیں دھنس جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ جو دنیاوی زلزلہ ہے. قیامت سے پہلے کے زلزلے ایسے ہیں، لیکن اللہ نے قیامت کے زلزلے کی جو تعریف بیان کی، قیامت کے زلزلے کو جو ہمارے سامنے پیش کیا، کہا کہ یہ ایسا زلزلہ نہیں ہوگا کہ صرف اوپر کی چیزیں اندر جائیں گی، بلکہ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ اپنے اندر کی چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا. یہ عجیب و غریب زلزلہ ہوگا. اور یہ اندر کی چیزیں کیا ہوں گی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں، بہت ساری دھات رکھی، کیمیائی چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، یہ سب قیامت کے زلزلے سے باہر اٹھا کے پھینک، ساری چیزیں باہر آئیں گی. اور قیامت تک جتنے لوگ زمین میں دفن ہوئے وہ سب کے سب زمین کے باہر آ جائیں گے، سب کے سب. تو یہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ جو اپنے اندر کی چیز کو بھی باہر پھینک دے گی. خود انسان کو یہ سوال پیدا ہو کہ یہ زمین کیا کر رہی ہے، آج تک تو ہم نے ایسا زلزلہ دیکھا نہیں ہے. تو زمین کہے گی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں ایسا کروں. اور اسی قیامت کے دن کا حال، یہ تو زمین ہے، یہ زمین گواہی دے گی کہ میرے رب کا یہ حکم ہے. لیکن یہی انسان جب قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو قرآن کریم اس کی بھی ترجمانی کرتا ہے، کہتا ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور انسان کے زبان پر، انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، انسان کے منہ کو تالا لگا دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، انسان کے پیر گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ انسان کیا کیا کر کے دنیا سے آیا. ذرا غور کریں اس آیت پر. یہ سورہ یاسین کی آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. سورہ یاسین میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ منظر انسان دیکھے گا کہ میرے اعضاء، میرے جسم کے حصے، میرے جسم کا پارٹ خود میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. ہاتھ کہے گا کہ اس سے فلاں فلاں غلط کام کیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تسبیح، اللہ کا ذکر اپنی انگلیوں پہ کیا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گی. اگر آپ نے اس سے اچھا کام کیا ہوگا تو یہ بھی گواہی ہوگی، اگر برا کام ہوگا تو اس کی بھی گواہی دی جائے گی. تو انسان جب دیکھے گا کہ میرے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے تو انسان پریشان کہ یہ کیا ہوا. تو پھر اس وقت انسان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہی اعضاء سے کہلوائے گا. کیا کہلوائے گا؟ سورہ حمیم سجدے میں آیت ہے قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. انسان کے اعضاء کہیں گے کہ انسان تو پریشان کیوں ہوتا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت اسی اللہ نے دی ہے جس اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس وقت انسان بے بس ہو جائے. انسان اس وقت کہے گا کہ میں نے تو تیرے مزے کے لیے، ہاتھ کے مزے کے لیے، تیرے مزے کے لیے، تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا. آنکھ کہے گی کہ تو نے مجھ سے یہ غلط کام کیا، تو انسان کہے گا کہ یہ تو میں نے تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے، تیرے مزے کے لیے کہے. تو آنکھ گواہی دے گی کہ آج اللہ تعالیٰ کا حکم بس یہی ہے کہ ہمارے ذریعے سے جو کچھ کیا گیا ہے وہ ہم سب کچھ اللہ کے سامنے بیان کر دیں. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو اس وقت انسان اپنے اعضاء، ذرا غور کریں اس بات پر کہ اگر گھر کا ہی کوئی فرد ماں باپ کے خلاف جا کر کہیں پر گواہی دے دے کہ میرے ماں باپ یہ گناہ کرتے ہیں، تو کیا ماں باپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اگر گھر کا بچہ خود اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دے دے کہ میرے ماں باپ فلاں فلاں گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو کیا حکومت اس کی بات کو ہلکے میں لے لے گی؟ ہرگز نہیں لے گی. کہ گھر کا آدمی، گھر کا بچہ، خود وہ بچہ جو اپنے ماں باپ سے دنیا میں آیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو کتنی بڑی چیز ہوگی، اس بات میں کتنی سچائی ہوگی. تو اسی چیز کو سمجھیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے جسم کا حصہ اگر ہمارے خلاف گواہی دے تو کیا کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ اس کو تو جھٹلانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. ہو سکتا تھا کہ انسان اپنی زبان سے جھوٹ بول دے، لیکن انسان کے حصے، انسان کے پارٹس گواہی دیں گے تو کون اس کو جھٹلائے؟ تو یہ عجیب و غریب قیامت کا زلزلہ ہے. اس لیے جب بھی ہم اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی کام کریں تو یہ سوچ لیں کہ کل قیامت کے دن، آج تو دنیا میں ہم زبان سے جھوٹ بول کے دھوکہ دے لیتے ہیں،
لیکن کل قیامت کے دن ہماری زبان پہ بھی مہر لگ جائے گی. تو ہم یہ سوچیں، یہ خیال رکھیں کہ مجھے اس جسم کے حصے کے ذریعے سے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دلوائی جائے گی، اور وہ گواہی کو میں جھٹلا نہیں پاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو پاک و صاف بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.